بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ عزیمت کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوج کے سربراہ حسین بن نمیر کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا تاکہ قادسیہ سے غفان اور کتانیہ سے لالہ تک کے علاقوں کی کڑی نگرانی کے ذریعے ان علاقوں سے گزرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے مطلع رہ سکیں۔ حر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن نمیر کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ حر اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے آمنے سامنے آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جوفی کو اذان دینے کی ہدایت کی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ انہوں نے اذان دی اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ ایک عذر ہے اللہ کی بارگاہ میں اور تمہارے ہاں، لوگو میں تمہارے پاس نہیں آیا حتیٰ کہ تمہارے خط ملے اور تمہارے قاصد اور ایلچی میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں تمہاری طرف آ جاؤں، اور تم نے کہا کہ ہمارا امام نہیں ہے، شاید اللہ تمہیں میرے وسیلے سے راہ راست پر گامزن کر دے، پس اگر تم اپنے عہد و پیما پر استوار ہو تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں، اور اگر نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر اور اس کے سپاہیوں نے خاموشی اختیار کی اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ پس امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کے لیے اقامہ پڑھنے کا حکم دیا اور نماز ادا کی۔ حر اور اس کے سپاہیوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ روانگی کی تیاری کریں۔ پھر نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام پھر اپنے خیمے سے باہر آئے اور مؤذن کو اذان عصر دینے کا کہا، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور حمد و ثنائے پروردگار کے بعد فرمایا، اے لوگو خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو گے تو خداوند متعال کی خوشنودی کا سبب فراہم کرو گے۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب خلافت اور تمہاری ولایت و امامت کے کہیں زیادہ حقدار ہیں ان غیر حقی دعوے داروں کی نسبت جن سے اس منصب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ غیر منصفانہ ہے اور وہ تمہاری نسبت ظلم و جفا روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے اور ہماری اطاعت کی طرف مائل نہیں ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوں میں لکھے ہوئے مضامین سے ہم آہنگ نہیں ہے تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے قافلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، واپس لوٹو۔ جب وہ واپسی جانے لگے تو حر نے کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے رستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشتی پر ختم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے
جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام نے البیزا نامی منزل پر توقف فرمایا اور نماز صبح ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نینوا میں پہنچے۔ ابن زیاد کے قاصد نے ایک خط حر کے حوالے کیا جس میں ابن زیاد نے لکھا تھا، میرا خط موصول ہوتے ہی حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں کسی بے آب و گیاہ زمین پر رکنے پر مجبور کرو۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری طرف میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ حر نے ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نینوا یا غازریہ جانے دو۔ حر نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عبید اللہ نے اپنا قاصد مجھ پر جاسوس قرار دیا ہے۔ زہیر نے مولا حسین علیہ السلام کو حر اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زہیر، میں کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے باز رکھا۔